اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، ہم آپ کو اپنے چینل حقیقت وظائف پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے سائے میں ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرامات آپ کے اوپر نازل ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو آپ نے صرف اور صرف ایک سجدے کی حالت میں کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو کر کے آپ جیسے ہی اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، آفات، بلائیں آپ سے دور فرما دیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک سجدے کا ہے، اور اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کہ جو آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ سجدے کے حوالے سے بہت زیادہ برکت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس عمل کو بتانے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں ایک صحابی کا ایک ایسا واقعہ بھی بتائیں گے کہ جو اس وظیفے کی فضائل کو اور اس وظیفے کی برکات کو بیان کرتا ہے، جس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا ایمان اور یقین اس وظیفہ کے مطابق اور بھی زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایک صحابی نے اپنایا تھا۔ اس وظیفہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش سے اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ جو آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت آپ ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین و سامعین، تو چلیے چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ وظیفہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد سجدے کی حالت میں جانا ہے اور اللہ جل شانہ کا ایک نام جو یا ارحم الراحمین ہے، یا ارحم الراحمین کو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آپ سے دور فرما دیں گے۔ اس کے بارے میں ایک صحابی کرام کا واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کرتے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ہے کہ ایک صحابی کسی جگہ پر جا رہے تھے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور ان کا تمام سامان لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جب تلوار اٹھائی تو ان صحابی کرام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے قتل نہ کرو، تم نے مجھ سے سارا سامان تو لے لیا ہے تو میری جان بخش دو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیتا ہوں تو تم جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری شکایت کرو گے اور وہ مجھے ڈھونڈ کر سزا دیں گے، اس لیے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اس سے پہلے کہ تم مجھے قتل کرو مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو۔ وہ ڈاکو نادان تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ جب وہ صحابی نماز پڑھنے لگے اور جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کو دعا میں فرمایا کہ اے اللہ، میں اس مشکل وقت میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے یا ارحم الراحمین۔ جب انہوں نے یا ارحم الراحمین کہا تو ڈاکو تلوار چلانے لگا تو اوپر عرش سے آواز آئی کہ مت قتل کرو۔ پھر وار کرنے لگا تو صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو پھر سے عرش سے آواز آئی کہ اسے مت قتل کرو، اور جب تیسری دفعہ تلوار اٹھانے لگا تو صحابی نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارا اور کہا یا ارحم الراحمین۔ تو ایک گھڑ سوار آیا اور آ کر اس ڈاکو کا سر گردن سے الگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی نے اس گھڑ سوار کو دیکھا تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ پاک کو ان کے نام سے پکارا اور کہا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پر تھا۔ اس وقت اللہ جل شانہ کا عرش جوش میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون اس کی مدد کو جائے گا؟ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں اور میں نے وہیں سے آواز لگائی کہ اسے مت قتل کرو، اور جب تم نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارا اور کہا یا ارحم الراحمین تو میں تب پہلے آسمان پر آ چکا تھا، اور تب میں نے کہا اسے مت قتل کرو،
اور جب تم نے تیسری مرتبہ آواز لگائی اور کہا کہ یا ارحم الراحمین، تو میں جلدی سے آ کر اس ڈاکو کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ ناظرین و سامعین، اس وظیفہ کے واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس وظیفہ کی طاقت کا اندازہ بتایا جا سکے۔ آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے اس نام سے اور اپنے سچے پکارنے والوں کی مدد فرماتا ہے کہ 7ویں آسمان کے فرشتے اس کی مدد کو اتر آتے ہیں۔ بس آپ نے اسی وظیفہ کو کرنا ہے۔ وظیفہ کو دوبارہ سے سن لیں کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، جیسے ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا ارحم الراحمین، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اپنے لیے مدد طلب کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو جو آپ اس وقت مانگیں گے قبول و منظور فرمائیں گے، اور آپ کی مدد کے لیے 7ویں آسمان کے فرشتوں کو بھی نازل فرمائیں گے کہ جو آ کر آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کر دیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ پسند آیا ہوگا اور وظیفہ سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو وظیفہ کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھا کریں، اور کمنٹس میں اپنی دعائیں بھی ضرور لکھا کریں، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کے جواب میں آمین بھی لکھا کریں۔ نہ جانے کس کی آمین کسی کی دعا کی قبولیت کا باعث بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس آمین کے توسط سے اس شخص کی دعا کو قبول فرما لیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔